السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے آن لائن لیکچرز جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. جی اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یونٹ نمبر 9 جرنیز کے کوشچن آنسرز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ 5 کوشچن آنسرز. جی بچے لیٹس اسٹارٹ. فرسٹ کوشچن ہے واٹ کوڈ دا ٹائم ٹریولر سی راؤنڈ اباؤٹ ہم ان پیراگراف 1. وائی دیر اینی سائنز آف لائف اراؤنڈ ہم. جی بیٹے وہ اپنے ارد گرد کیا پیراگراف نمبر 1 میں جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے، چیزیں کیا دیکھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا کوئی ٹریس آف لائف جو ہے یا زندگی کا کوئی سائن جو ہے وہ موجود تھا اس کے ارد گرد، اس کے علاوہ جو ہے. جی بچے آپ کو پتہ ہے کہ جب فرسٹ پیراگراف میں وہ شروع میں ڈسکرائب کرتا ہے کہ دیئر واز آل ڈارکنیس، ٹھیک ہے، ان فرنٹ آف ہم اینڈ بیہائنڈ ہم دیر واز گلوئنگ ہیوج گلوئنگ سن ویئر ایز اوور ہیڈ اٹ واز اے اسٹار لیس اسکائی. یہ اس کی فزیکل کنڈیشنز تھیں جو ارد گرد اس کو نظر آ رہی تھیں، کیونکہ وہ اس میں سوار ہو چکا ہے ٹائم مشین میں. اب وہ موو کر رہا ہے تو اس کو آگے جہاں وہ جا رہا ہے وہاں کیا نظر آئے گا، اوپر اس کے جہاں پہ وہ ہے اس کے سر کے اوپر اسے کیا نظر آ رہا ہے، اور جہاں سے وہ ٹریول کر کے آیا وہاں اسے کیا نظر آ رہا ہے. وہ ساری فزیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ اس نے ڈسکرائب کی ہیں کہ جہاں کہیں پہ جو ہے وہ ڈارکنیس ہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ گلوئنگ سن نظر آ رہا ہے، اور کہیں پہ کیا ہے کہ اسٹار لیس اسکائی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہے. جی بچے اب جو سیکنڈ بات ہے کہ جو اونلی ٹریس آف لائف جو اسے ارد گرد نظر آتا ہے وہ ویجیٹیشن ہوتی ہے گرینش کلر میں، ٹھیک ہے. یہ پلانٹ لائف بھی ایک زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ لیونگ بینگز ہیں، جو بھی لیونگ بینگ اس کو ارد گرد نظر آئے گا وہ ٹریس آف لائف کو انڈیکیٹ کرے گا کہ زندگی کے کچھ آثار اس کے ارد گرد موجود ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے بیٹے. جی سیکنڈ کوشچن، describe the physical effect of the place on the time traveler in paragraph number 1. جی بیٹے اس کے اوپر، اس کی فزیک کے اوپر، اس کے جسمانی طور پر اس پر کیا ایفیکٹ ہوا اس جگہ کا جہاں پہ وہ ٹائم ٹریولر پیراگراف نمبر 1 میں موجود تھا. جی بچے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ پہ جو ہے وہ پیراگراف اس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے جو پریویلنگ کنڈیشنز تھیں وہاں کی، کہ وہاں پہ ہوا نہیں تھی، دیر واز نو ونڈ، دیر ور نو ویوز ان دا سی، سو اٹ واز uncomfortable for breathing of the traveler. That's why he had to breathe very fast to collect maximum oxygen in his lungs for comfortable breathing. جی بیٹے یہ تھا فزیکل افیکٹ اس پہ کہ اس کو جو ہے بریدنگ میں پرابلم ہو رہی تھی بیکاز آف انکمفرٹیبل کنڈیشنز. جی بیٹے describe in detail the creature which crawled towards the time traveler in paragraph number 2. جی بیٹے پیراگراف نمبر 2 میں جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ ہم نے وہ جو کریچر تھی جو اس نے ڈسکرائب کی ہے، جو مخلوق ڈسکرائب کی ہے اس کو ڈیٹیل میں بتائیں جو اس کی طرف کرالنگ کرتے ہوئے آ رہی تھی. جی بیٹے یہ تھا مانسٹرس کریب لائک کریچر تھی، اور یہ ایک ٹیبل کے سائز جتنی بڑی تھی، ایز لارج ایز اے ٹیبل ود اٹس مینی لیگز موونگ سلولی. اس کا بگ اس کے کلاز تھے، پنجے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی طرح سے اپنے اینٹینا کو، لانگ اینٹینا اس کو موو کرتی ہوئی اس کی طرف کرال کرتی ہوئی آ رہی تھی. ٹھیک ہے بیٹا جی. اور یہ ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اٹس بیک واز کورڈ ود اگلی لمپس آف گرینش انکرسٹیشن، کہ تہ جمی ہوئی تھی اگلی گرینش میس کی اس کے بیک کے اوپر. تو یہ تھی وہ کریچر جس کو اس نے فیچرز یہ والے ڈسکرائب کیے. جی بیٹا وٹ واز ٹکلنگ دا ٹائم ٹریولرز چیک ان پیراگراف نمبر 2. جی بیٹے یہاں پہ اب ہمارے پاس ہے کہ پیراگراف نمبر 2 میں جو ہے وہ کون سی چیز ہے جو اس کے گال کے اوپر ٹکلنگ کرتی ہے، گدگداتی ہے. تو وہ اس نے ڈسکرائب کیا ہے پیراگراف نمبر 2 میں رائٹر نے کہ وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے، زیوم کرتا ہے کہ شاید یہ کوئی مکھی ہے، اٹ مے بی اے فلائی.
لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسری دفعہ اس کو ہی ٹرائی ٹو برش اٹ اوے تو کیا اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک لانگ تھریڈ لائک چیز اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, اینڈ دیٹ واز اینٹینا آف دی کریب. ٹھیک ہے بیٹے, تو مانسٹرس کریب لائک کریچر جو اس نے ڈسکرائب کیا اس کا اینٹینا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو دیٹ واز دی کریچر جس کی وجہ سے اس کو اپنی چیک پہ ٹکلنگ جو ہے نا وہ فیل ہو رہی تھی. جی بچے, ڈسکرائب دی آبزرویشنز اینڈ فیلنگز آف دی ٹائم ٹریولر ان پیراگراف نمبر 3. فرسٹ آف آل اس کی آبزرویشنز کیا تھیں, اس کے کیا مشاہدے تھے بیٹے, کہ اس نے جیسے ہی وہ کریچر اس کو نظر آئی ہے پیراگراف نمبر 2 میں اس کو پتہ چلا کہ یہ کریب لائک کریچر ہے جس کا تھریڈ میرے ہاتھ میں اینٹینا آ گیا ہے, تو بیٹے اس نے اپنے اور اس کے درمیان میں جو ہے 1 منتھ کا گیپ ڈالا ہے, لیکن ڈسپائٹ دیٹ ٹائم گیپ of 1 month the time traveler was still on the same beach. وہیں پہ تھا جہاں پہ وہ he found himself on the same beach with that in the company of that monstrous crab-like creature. Both that creature was huge in number, in dozens. ٹھیک ہے, he found himself all alone, ٹھیک ہے, in the company of that creature. اب یہ اس کی آبزرویشنس تھیں. ٹھیک ہے, اب جو دوسری طرف اس نے فیل کیا, دا فیلنگ آف لونلینس کیم ود ڈریڈ اینڈ فیئر. ٹھیک ہے, ڈریڈ اینڈ فیئر کیا ہے, دیٹ آئی ایم آل الون ہیئر اینڈ دس کریب لائک کریچر مے بی اٹیکڈ آن می. ٹھیک ہے, سو نو ون ول بی دیئر ٹو سیو می. ٹھیک ہے, سو the feeling of loneliness came with the dread and fear of being attacked by these monsters. ٹھیک ہے بیٹا, these monsters. اب یہ تھے آپ کے فرسٹ 5 questions. نیکسٹ جو questions ہیں انشاءاللہ 11 وہ نیکسٹ لیکچر میں کروں گی. کائنڈلی ان کو ایلیبریٹ کریں اپنے طور پہ, ان کو جو ہے وہ بار بار جو ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی بھی غلطی لگتی ہے تو گھر میں کسی سے گائیڈنس لیں. تو فردر یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس اور سیلف رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. جب تک آپ کی سیلف رائٹنگ اچھی نہیں ہوگی تب تک بچے آپ نہیں کر سکتے. آپ کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ خود سے نہیں لکھ سکتے, سیلف رائٹنگ آپ کی نہیں ہے, تو بیٹے اٹ ول بی امپاسبل فار یو ٹو ڈو اینی تھنگ اپنی اس کلاس میں پرفیکٹلی. ٹھیک ہے بیٹے, تو اس کو کوشش کریں اور پریکٹس بار بار آتی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے نیوز پیپر ریڈنگ کیا کریں, انگلش نیوز پیپر ریڈنگ, کوئی میگزین انگلش کا لے لیں تاکہ اسٹینڈرڈ انگلش جو ہے وہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا ہے اور ہم نے کس طرح سے لکھنی ہے. ٹھیک ہے, ایک بک پڑھ لینا ایک ٹائم میں, ایک پیراگراف پڑھ لینے سے آپ کو سیلف رائٹنگ نہیں آئے گی. سو ان چیزوں کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. ابھی آپ کے پاس ٹائم بھی ہے تو انشاءاللہ ان کے بہت اچھے افیکٹس ہوں گے. جی بچے, اللہ حافظ.